البتہ یہ ضرور ہے کہ دیکھیے یہ لوگوں کے اس میں انسان نہ رہے اور اپنی قبر کو خود آباد کر کے جائے. جب ہی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے لیے جو کچھ کرنا ہے خود کرو، تمہارے مرنے پر کوئی غیر تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا. یعنی ان سے دیکھیں آپ سے زیادہ آپ کا ہمدرد اور کون ہوگا؟ آپ کی اولاد بھی نہیں ہو سکتی. ہر شخص، جب آپ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بعد میں آنے والا شخص آپ کے لیے کیا کرے گا؟ کیا توقع آپ اس سے کرتے ہیں کہ آپ اپنے سے تو مخلص نہیں ہیں لیکن دوسرا اتنا مخلص ہو کہ وہ آپ کے واجبات بھی اتارے، آپ کے لیے نیک کام بھی کرتے ہیں لوگ، وہ اپنی جگہ پر ان کو اگر توفیق ملے گی. لیکن اصلاً یہ ہے کہ انسان سب کچھ خود کر جائے. بہت سی روایات میں آتا ہے نا کہ وہ مثلا پیغمبر نے روایت کے اندر ملتا بھی ہے کہ وہ کھجور بعد میں اس کی صدقہ کی جا رہی تھی تو اس کے مرنے کے بعد کہا کہ شخص اگر اپنی زندگی میں ہی اگر کچھ کر جاتا تو یہ زیادہ بینیفیشل تھا اس بات کی بنسبت کہ مرنے کے بعد اس کو جو ہے اس کے لیے کیا جائے کچھ. تو بہتر ہے کہ انسان خود کر کے چلا جائے. یہ خود مولانا صاحب مجھ سے فرما رہے تھے کہ میں نے تو اپنے والد سے کہہ دیا کہ بھائی ابا ہم سے اپنی نمازیں پڑھنی اتنی مشکل ہیں، ہم آپ کی نمازیں کہاں پڑھیں گے، خود پڑھ کے جائیں، آپ ہم سے توقع نہ رکھیں. ہو سکتا ہے ان کو ذرا انہوں نے وہ کرنے کے لیے احساس دلانے کے لیے، ورنہ والدین ہیں انہیں پتہ ہے مولوی ہے کہیں نہ کہیں سے میری نمازیں پڑھوا ہی دے گا، تو انہوں نے اپنی نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تھی. تو ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی قبر کو اس لحاظ سے خود ہی اس کو آباد کرے، ویرانی سے بچائے اپنے آپ. جب آیت اللہ سیستانی نے توضیح المسائل جامع جو ہے اس میں انہوں نے ایک فتویٰ لکھا کہ مومن کے لیے بہت مناسب ہے کہ اپنے لیے قبر کو آمادہ کرے، چاہے حالت مرض میں ہو یا صحت مندی میں. یعنی ایسا نہیں کہ بالکل اب ایسے ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے تو قبر کو آمادہ کریں، نہیں، صحت میں ہی. اور اس سے چاہیے کہ خود قبر کے اندر جائے اور قبر میں بیٹھ کر قرآن پڑھے. تو یعنی یہ خود اسی وجہ سے کہ دوسروں کے اس میں نہ رہیں بلکہ خود کر کے جائیں، اس بات کا احساس دلانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی قبر کو خود تہیا کر کے رکھے، مستحب ہے. مثلا جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجو کہ مجھ پر درود بھیجنے کی برکت سے درود بھیجنے والے کی ایک نور قبر میں اور ایک نور پل صراط پر اور ایک نور جنت میں ہوتا ہے. یعنی اپنے لیے نورانیت کا انتظام خود کر کے جاؤ. یعنی اس بات کی توقع نہ کرو کہ دوسرے لوگ تمہارے لیے کچھ کریں گے، نہیں، تم اپنے لیے کام سارے خود کر کے جاؤ. یعنی پہلے تو چیز یہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے اس میں نہ رہیں، لیکن اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے جو والدین کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے، لیکن اصلاً ہر شخص کو یہی چاہیے کہ اپنا انتظام خود کر کے جائے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 ایسے افراد ہیں جو قبور میں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے نامہ اعمال دیوان کی مانند جاری ہیں. ان میں سے ایک وہ ہے جس نے خدا کے لیے مسجد تعمیر کی ہو. یعنی کہیں پر بھی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو، امام بارگاہ کی تعمیر ہو رہی ہو، مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہو، کوئی مومنین کے لیے کوئی یا مسلمانوں کے لیے ان کی بہبود کی کوئی چیز تعمیر ہو رہی ہو، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ڈال ہی دینا چاہیے، اپنا اور اپنے والدین کا بھی. ہر شخص اپنے مطابق کر سکتا ہے، 50-100 روپے بھی کر سکتا ہے. مثلا آپ لوگ زیارات کے لیے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال روزوں میں ہر وقت کنسٹرکشن ہوتی رہتی ہے، تو باقاعدہ کنسٹرکشن کی نیت سے ہی اپنے والدین کی طرف سے اس میں کچھ نہ کچھ ڈال دیں تاکہ وہ سلسلہ مستقل ایک جاری رہے ثواب جاریہ کا. یعنی انسان مر بھی جاتا ہے تب بھی وہ کنٹینیوس اس کا وہ ثواب اس کو ملتا رہتا ہے وہاں سے. اور اب تو رجب بھی چل رہا ہے. راوی بیان کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے ہمراہ جا رہے تھے، ہمارا گزر قبرستان پہ ہوا جس پہ مردوں پر عذاب نازل ہو رہا تھا. پیغمبر وہاں ٹھہر گئے، رونے لگے. پھر اہل قبور کے حق میں دعا فرمائی کہ خداوندہ ان سے عذاب دور فرما دے. پھر حضور نے فرمایا اگر یہ لوگ ماہ رجب کا ایک دن کا بھی روزہ رکھ لیتے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا. یعنی ایک روزہ بھی. تو بہرحال رجب بھی چل رہا ہے، کوشش کریں کہ اس میں جتنا بھی ہو سکے روزے رکھیں اور کم سے کم ایک روزہ ہی اس کے اندر ہو، تو یہ پھر آخرت میں اس لحاظ سے کام آئے گا. اور روزہ رکھ لیں تو یہی ثواب اپنے والدین کے لیے، زندہ و مردہ کے لیے بھی قرار دے دیں تو ان پر سے بھی عذاب اٹھا لیا جائے گا. تو ظاہر ہے یہ فائدہ ان کو بھی ملے گا. اور یہ تو پہلے تھا ایک روزے کا. اور جو ماہ رجب کے آخری دن روزہ رکھے گا، اس میں بھی ابھی کیونکہ وقت ہے تو بہرحال اس کو نوٹ کر کے رکھیں، اللہ تعالیٰ اسے سکرات موت کے بعد کے خوف اور عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے گا. یعنی وہ چیزیں جو خود سے انسان کر کے چلا جائے
تو اپنی بچت کے سارے انتظامات جو ہے وہ کر لے، دوسروں کے اس میں نہ رہے۔ اسی طریقے سے قبر کی تنگی سے بچنے کے لیے رسول اللہ نے بلا ناغہ سورہ ملک پڑھنے کی تاکید کی، تو اپنے والدین کے لیے بھی قرار دیں، چاہے وہ زندہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں، اور اپنے لیے تو آپ کو فائدہ ہوگا ہی اس کے لیے۔ اور اسی طریقے سے مثلا اگر کوئی شخص، امام فرماتے ہیں 40 آدمی میت کے پاس حاضر ہو کر کہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا فاغفر لہ، یعنی جب یہ جملہ کہا جاتا ہے تو اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ، اس مردے کو بھی اور یہ جو اس کے لیے پڑھ رہا ہے جملے ان کے لیے بھی، یعنی وہ چیزیں کہ جو زندہ مردوں کے لیے کرتے ہیں اور یہ اپنے لیے بھی کر لیتا ہے انسان دونوں صورتوں میں۔ اسی طریقے سے پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص میت کو دفن کرتے وقت 3 دفعہ یہ پڑھے اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد ان لا تعذب ھذا المیت، تو اللہ قیامت تک عذاب قبر سے اسے محفوظ رکھے گا۔ یعنی اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ساری بتا دی گئی ہیں، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، کرنے کی ساری چیزیں آپ کو، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مخبر صادق کائنات کے سچے ترین انسان بس ایسے ہی کوئی چیز نقل کر رہے ہوں اور ہم تک جو ہے پہنچ گئی ہو، نہیں، ان جملوں کو اپنے پاس لکھ کے رکھنا چاہیے، ان پوسٹوں کو آپ سیو کر کے رکھیں، یہ ہمارے فیس بک پیجز کے اوپر بھی ہیں، گاہے بگاہے جب انسان واقعتاً کبھی قبرستان جانا پڑتا ہے اس کو، تو یہ سب چیزیں وہاں جا کر پڑھے تو یہ تمام فوائد خود کو بھی حاصل ہوں گے اور مرنے والے کو بھی حاصل ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ ہے مسئلہ۔ اچھا، اسی طرح سے جو سوتے وقت سورہ تکاثر کی تلاوت کرے گا وہ بھی قبر کے عذاب سے امن میں ہوگا، تو یہ انسان اپنے لیے بھی کرے، اور اگر والدین انتقال کر گئے ہوں تو سورہ تکاثر ان کو بھی پڑھ کر ہدیہ کرے، تو انشاءاللہ اگر کوئی ممکن عذاب ہو رہا ہے ان کے اوپر تو وہ بھی اس سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہیں، کیونکہ جب بھی دیکھیں انسان قبرستان سے گزرتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان سے گزرے مردے اس سے کہتے ہیں غافل اگر تجھ کو وہ کچھ معلوم ہو جائے جو ہمیں معلوم ہوا ہے تو تیرے جسم کا گوشت پگھل جائے۔ تو اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے آقا شیخ محسن علی نجفی کا انتقال ہوا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یعنی میرا دل پھٹا جاتا ہے اس بات سے، اور میں سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ آخرت سے بالکل غافل ہیں، اپنی قبر سے بالکل غافل ہو گئے۔ یعنی بڑا تعصف کا انہوں نے اظہار کیا کہ اس وقت بہت زیادہ اس بات کی جو ہے ضرورت ہے کہ انسان موت اور آخرت اور قبر کو اپنی یاد رکھے۔ یعنی قبر کے مردے کہتے ہیں غافل، یعنی تو آرام سے جو چلتے ہوئے تم جا رہے ہو، تمہیں معلوم ہو جائے جو ہمیں معلوم ہو گیا ہے تو تمہارے جسم کا گوشت پگھل کر رہ جائے گا۔ تو اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی مسلسل کوشش کرنی چاہیے اور اپنے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام عذابوں سے یہیں پر نجات مل جائے۔ اور یہ بھی پیغمبر فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور ملائکہ کہتے ہیں اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ یعنی وہاں پر تو یہ کاؤنٹنگ نہیں ہوتی دنیا میں، یہاں اچھا یہاں پوری تگودو ہماری کیا ہوتی ہے اس دنیا کے لیے ہوتی کہ ہم جو ہے بس اتنا کما لیں، زیادہ سے زیادہ پیسوں کی حویث، خواتین ہیں تو ان کی اچھی جگہ بس شادی ہو جائے، پرسکون ایک زندگی گزر رہی ہو اور اپنے اس کے اندر ایک مگن ہو جاتی ہیں۔ تو ملائکہ کہتے ہیں اپنے آگے کیا بھیجا ہے تم نے آخرت کے لیے، اور دنیا والے کہتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا ہے۔ تو یہ فرق اس کے اندر ہوتا ہے۔ بہرحال فرشتے یہی چیزیں پوچھتے ہیں۔ تو اور قرآن میں بھی آیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ یقیناً تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سورہ حشر۔ یعنی اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے کل کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی عالم آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ تو یہیں سے ہی کر کے جائیے، اس چکر میں والدین بھی نہ رہیں کہ اولاد ان کے لیے کرے گی۔ ابھی آگے چل کے میں اس کی کچھ مثالیں پیش کروں گا کہ بہت ہوا تو یعنی دیکھا جاتا ہے کہ بہت مشکل 1 سال کی قضا نمازیں کوئی سی جو ہے نا بس مرنے کے بعد، ابھی ذرا غم تازہ ہوتا ہے، نیا نیا ہوتا ہے، تو وہ آتے ہیں کہ بھئی 1 سال کی ابا کی جو ہے نمازیں پڑھوا دیجیے گا، چاہے ان کی 40 سال کی مثلا قضا ہوں، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ پڑھوا لیں پھر ہم آگے بھی دیتے رہیں گے، اور اس کے بعد کوئی پلٹ کے واپس نہیں آتا۔ 99.99% افراد پلٹ کے واپس ہی نہیں آتے، بس 1 سال کی ابا کی اتار کے پھر بھول بھال جاتے ہیں۔ تو وہ انسان کوشش کرے کہ اپنے پاس بھی جو ہے سارا بچوں کو چھوڑنے کے بجائے اپنے قضا واجبات کے لیے وصیت کر کے جائے، خود اتار کر جائے۔ اس کے شرعی طریقے ہیں تو وہ اس کے مال کا زیادہ صحیح حقدار اس کی خود اپنی ذات ہے۔ یہ نہیں کہ بس جو کچھ ہے میرے بعد بس صرف میری اولاد کو جائے، نہیں، اپنے لیے سارے یہ واجبات اتار کے جانے چاہیے۔ خیر، اور کیونکہ بہرحال یہ ہے کہ یہ جو اعمال کر کے جائیں گے تو سب چیزیں تو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں میت کے پیچھے پیچھے 3 چیزیں چلی جاتی ہیں،
اس کی اولاد، مال اور اعمال قبر میں رکھنے کے بعد اولاد اور مال تو واپس چلے جاتے ہیں اور اعمال اس کے پاس باقی رہتے ہیں. تو اپنے اعمال ہی کو مستحکم بنانا چاہیے تاکہ قبر میں اس لحاظ سے کام آئے. جب یہ بات کہی جاتی ہے بھی تھا نا قبر کو ویرانی سے بچائیں، تو کہا جاتا ہے کہ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران ہو جاتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں. یعنی عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے اپنے سارے دل کے جو بھڑاسے نکال دیں رشتہ داروں پر، ان سے تعلقات کو اپنے خراب رکھیں، مرنے کے بعد کوئی بھی آپ کو یاد نہیں کرے گا، کیونکہ کہا ہے نا کہ توڑنے والے کی تو حویلیاں بھی ویران ہو جاتی ہیں، لیکن جو جوڑ کے رکھتے ہیں ان کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں. لوگ ان کی قبروں پہ رشتہ دار آتے ہیں جاتے ہیں، ان کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں. دنیا میں ان سے ایک محبت کا ایک اور رحمت کا ایک سلوک جو ہے آپس میں ہوتا تھا، تو ان کے مرنے کے بعد ان کو اس طرح سے یاد بھی رکھا جاتا ہے. اور انسان کوشش کرے اپنی اچھی سیرت اخلاق بنا کے رکھے. تو لوگوں کی حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ اچھی سیرت کی وجہ سے لوگوں کی محبت کا محور بن جاتا ہے. یہ مرنے کے بعد بھی پھر اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں، اس کی قبروں پہ آتے رہتے ہیں. جب بھی کہا جاتا ہے کہ جس کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے تو اس سے اس کے گھر والے بھی اکتا جاتے ہیں. یا ظاہر ہے کہ کوئی آدمی بزرگ ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، چڑچڑا ہو گیا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا اس کا ہو رہا ہے، تو اس کے گھر والے بھی اس سے اکتا جاتے ہیں. تو پھر جو ابھی اکتائے میں زندگی میں تو مرنے کے بعد اور اکتا جائیں گے. یعنی وہ بہت سے لوگ اس طرح سے کہتے بھی نظر آتے ہیں. تو بہرحال ان کے تعلقات اس لحاظ سے صحیح نہیں رہے والدین سے، تو اس کے بعد آنا جانا بھی ان کی قبر پہ تقریباً ختم ان کا ہو جاتا ہے. تو بہرحال چاہیے کہ انسان اپنا اخلاق بہتر سے بہتر بنا کے رکھے، سب لوگوں سے بنا کر رکھے، تاکہ یہ والا سلسلہ اس کی قبر ویرانی سے بچی رہے. اور اختلاف کے ساتھ آپس کی الفت اور محبت ممکن ہی نہیں. یعنی جتنا آپس میں کوئی نہ کوئی اختلاف والی چیز اگر آپ کریٹ کر کے رکھیں گے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو پھر یہ جو ہے اس سے آپس میں محبت اور الفت ممکن نہیں ہوتی. ہمیشہ اختلافات اور اس کو نظر انداز کریں، حاشیے میں ڈالیں، درگزر کریں، کسی سے اپنے خلاف کوئی بات سنیں، کوئی جواب دینے کی کوشش نہ کریں. وہی آیت اللہ سیستانی والا جو ایک ان کا طریقہ کار ہے، وہ کبھی بھی اپنے خلاف کسی بھی بات کا کبھی کوئی جواب ہی نہیں دیتے، بلکہ اپنے دوسرے طالب علموں کو بھی وہ نصیحت کرتے ہیں کہ کوئی بھی مجھے کچھ بھی کیوں نہ کہے، میں ہرگز اس بات پر راضی ہوں کہ میری طرف سے تم کوئی ان سے نہ ان کے جواب دو اور یہ سب کچھ اور میری ایکسپلینیشن کوئی پیش کرو. اس کام میں بالکل اپنے وقت کو انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو کوئی اس کا اختلاف کسی سے یک طرفہ کوئی اختلاف رکھتا رہے، لیکن اختلاف ہمیشہ باہمی ہی ہوتا ہے کہ جب دونوں میں ترکی بترکی بات چیت ہوتی ہے. تو اختلاف کے ساتھ آپس میں محبت اور الفت ممکن نہیں ہوتی. کوشش کریں کہ لوگ آپس میں الفت و محبت اس انداز سے رکھیں. اچھا، اب جو ہے قبر پہ انسان جاتا ہے، ہم نے کہا نا کہ ان کی قبر کو ویرانی سے بچانا ہے والدین کی. تو اب وہ ان کی اگر قبر پہ جا بھی رہے تو اسحاق ابن عمار نے ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کیا مومن قبر میں اس شخص کو پہچانتا ہے جو اس کی زیارت کے لیے آتا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، اور جب تک وہ اس کی قبر پر موجود رہتا ہے مومن اس سے مانوس رہتا ہے، اور جب وہ اس کی قبر سے اٹھ کر جانے لگتا ہے تو اس کے جانے سے مومن پر وحشت طاری ہوتی ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا وہ چاہتا ہے کہ نہیں بھی کچھ اور بیٹھو، ابھی کچھ اور بیٹھو. تو بہرحال قبر کو ویرانی سے بچانے کے معنی یہ بھی ہیں کہ ان کی قبر پر پابندی کے ساتھ انسان جو ہے وہ جاتا رہے. اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ خود وہ مرنے والا بھی اپنے گھر آتا ہے. بعض روایات میں یہ چیز آئی ہے، کتاب المحتضر کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ امام ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اللہم صلی علی محمد، کہ کیا مومن اپنے گھر والوں سے ملتا ہے؟ یعنی جو مرحوم مومن ہے وہ اپنے گھر والوں سے ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. راوی نے پوچھا کتنے وقت میں؟ آپ نے فرمایا اس کے فضائل کے لحاظ سے بعض ہر روز جاتے ہیں ملنے، بعض 2 روز میں جاتے ہیں، بعض ہر 3 روز بعد جاتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کم سے کم ہر جمعے کے روز تو جاتے ہی ہیں. راوی نے کہا مولا جمعے کے روز کون سے وقت میں؟ آپ نے فرمایا زوال آفتاب کے وقت یا اس سے تھوڑا پہلے. بس اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کو وہاں کے اچھے حال دکھاتا ہے، برے حال سے کو خفیہ رکھتا ہے. تو وہ خوشی سے دیکھتا ہے اور ٹھنڈی آنکھیں لے کر واپس آتا ہے کہ میرے گھر والے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں. بری باتوں کو اس سے روک لیا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ مرنے والا رنجیدہ ہو جائے. اچھی باتیں اس کو بتائی جاتی ہیں کہ تمہاری اولاد یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے. اور دوسری ایک اور روایت کے اندر جو کافر
کی قبر کے اوپر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، اور کافر کو اس کی اولاد کے برے حال جو ہے دکھائے جاتے ہیں اور اچھی باتیں جو ہیں اس سے پوشیدہ رکھی جاتی ہیں تاکہ اس کو مزید اس میں رکھا جائے. تو بہرحال یہ روایت کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں آئی ہیں. تو یعنی ہم جب ان کی قبر پہ جاتے ہیں تو وہ بھی اس انداز سے گھر ہمارے آتے ہیں. بعض روایت میں اس طرح کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ وہ اپنے فضائل کے اعتبار سے ممکن ہے روز آئیں، ممکن ہے ہر 3 روز بعد آئیں، کم سے کم ہر روز جمعہ زوال آفتاب یا اس سے کچھ پہلے اس فرشتے کے ساتھ اس کی روح کو بھیجا جاتا ہے اس کے گھر. تو بہرحال یہ سب اس طرح سے ہوتا ہے. تو بہرحال اگر ان سے تعلقات اچھے رہیں، قبر کو ویرانی سے بچایا جائے، صفائی ستھرائی کا انتظام رکھا جائے اور گھر والے آتے جاتے رہیں، کم سے کم مہینے میں 1 دفعہ تو کم سے کم وزٹ ہو قبرستان آنا. اچھا ضروری نہیں کہ مثلا ایک ہی آدمی ہمیشہ ہو، جتنے سارے اور رشتہ دار انسان کے ہوتے ہیں اپنے بانٹ لیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر، یا مثلا اگر 10 15 20 افراد بھی ہیں گاہے بگاہے اس طرح سے جاتے رہیں تو اس کو مانوسیت رہتی ہے کہ ہاں میرے گھر والے مجھ سے ملنے کے لیے رشتہ دار اس انداز سے آ رہے ہیں.